نیکیاں پلاننگ چاہتی ہیں. جی بالکل, پلاننگ کے بغیر نیکی نہیں ہوتی. استاد میں چاہتی ہوں خصوصی طور پہ بھی اس کے اوپر بات کریں کہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ نیکیاں پلاننگ چاہتی ہیں, تو رمضان تو ایکولی امپورٹنٹ ہے ہر بالغ شخص پر اور صحت مند پر, اور اگر وہ مسافر نہیں ہے اور تو کچھ حالتوں میں روزہ تو فرض ہے, اور وہ بچوں پہ بھی فرض ہے, وہ ہر طبقے پہ بھی فرض ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس پہ فرض ہے اور کوئی غریب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اب پاکستان میں تو اس دفعہ رمضان بھی مارچ میں رہا ہے, تو مارچ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایگزامز منتھ ڈکلیئر رہا ہے. تو میں بہت سارے بچوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ رمضان ہے. تو بچوں کو کس طرح سے, کیونکہ ایگزامز پڑھائی کا لوڈ اتنا زیادہ ذہنوں پہ طاری ہے, اور جب آپ یہ دیکھیں کہ پورے سیگمنٹس ہیں ہمارے پنجاب میں بھی, جیسے 9-10 کے بورڈ کے ایگزامز آ جائیں گے, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اس کے بعد ہوں گے, بچے پہلے پریپریشنز میں ہیں, او لیولز اے لیولز کے ایگزامز ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب جو ہے وہ دن بہ دن رمضان کی امپورٹنس سے ناشنا ہوتا جا رہا ہے, یا شاید پیرنٹس نے بھی اس کو ہلکا لے لیا. کس طرح سے ہم اپنے بچوں میں شوق بیدار رکھیں؟ دیکھیں, دنیا میں آئیڈیالوجی خواہ کوئی بھی ہو, تبدیلی ایجوکیشن سے آتی ہے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایجوکیٹ کیا تھا بھول گئے, ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. اس کے بارے میں لوگوں کو ترغیب ہی نہیں دلائی. رسول اللہ بھی ترغیب دلاتے تھے, رغبت دلاتے تھے, ایون وہ سب لوگ جانتے تھے اور وہ سب لوگ اس پروسیس سے گزرتے تھے. جب سے اسلام آیا تھا لوگ باقاعدہ روزے رکھتے تھے, اور تقریباً مدینہ میں اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ ہر سال میں روزے رکھے گئے. ایون دین ہر سال اس کے لیے باقاعدہ رغبت دلائی جاتی تھی, باقاعدہ طور پر اس کے لیے اویئرنیس دی جاتی تھی. تو ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دی جاتی, اتنی جیسے رغبت دلانی چاہیے اس طرح سے رغبت نہیں دلائی جاتی, اور پیرنٹس اپنا رول پلے نہیں کرتے, اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی جس طرح انہیں رول پلے کرنا چاہیے نہیں کرتے. اب دنیا بھر میں دیکھیے جب ان کی کوئی سیلیبریشن آتی ہے تو باقاعدہ کلاس روم تک میں لوگ بیٹھ کے اس پہ ٹاک کرتے ہیں. ایون عید آئی نا, تو ویسٹرن کنٹریز میں عید کے لیے بھی لوگ بیٹھیں گے, بات کریں گے, اگرچہ وہ نان مسلمس بھی ہیں, وہ بیٹھیں گے, وہ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ عید پہ کیا ہوتا ہے, کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور سب بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب اسے کیسے سیلیبریٹ کرنا. بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو اب اسکولز میں ہی سیلیبریٹ ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کو نوٹسز کے تھرو یا ویسے پتہ چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہیلووین ہے, اسکولز کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی, جیسے دیکھیں ویلنٹائن ہے, جیسے ہیلووین ہے, جیسے ڈفرینٹ سیلیبریشنس ہیں, اس کے لیے اسکول کیسے ایجوکیٹ کرتا ہے. اس کے لیے اپلیکیشنس ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس دی جاتی ہے, اس کے لیے میڈیا کے تھرو, پرنٹ میڈیا کے تھرو کی جاتی ہے, کاسٹیومز تیار کیے جاتے ہیں, گھر سے فرمائش کی جاتی ہے فلاں چیز لانا. اور فائزہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا, دیکھیں سوسائٹی کا ہر طبقہ شامل ہوتا ہے, اور تجارت کرنے والے بھی, اور پھر یہ ہے کہ جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے ہر کوئی اس ٹرانس میں آ جاتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا. سادہ بھی تو جیسے مارچ میں رمضان آ رہا ہے, اور مارچ میں ہی ہمارا جو ہے وہ اسپرنگ سیزن بھی آتا ہے, تو اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ اسکولس کے اندر. اور وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جو سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں پر جہاں ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں, تو پچھلے سال تو شارٹیج ہو گئی کہ صرف پوم بنانے کے لیے جتنا کاغذ چاہیے تھا, جو ایک خاص قسم کا پیپر ہوتا ہے, وہ شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, کیونکہ ہر پوری سوسائٹی کے بچوں نے اسکول میں ایک چیز لے کے جانی ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سب بچے وہاں سے خرید رہے ہیں. تو بہرحال آپ کی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسکولس کے لیول پہ, اور ہمارا پروگرام ڈیفینیٹلی انشاءاللہ بہت سے ٹیچرز دیکھ رہے ہوں گے, بہت سے ایڈمنسٹریٹر دیکھ رہے ہوں گے, اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیں, ہر سال رمضان آنے سے پہلے بچوں کو امپورٹنس آف رمضان کے اوپر ایجوکیٹ کریں, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا چاہتے ہیں, تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. نو ڈاؤٹ. میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں. ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, اور یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں, بالکل اچھا, ان کی انٹرنشپس آتی ہیں, اور جیسے وہ باقاعدہ طور پر کورسز کرتے ہیں. پچھلے دنوں اتفاق سے مجھے ایک یعنی ایسی ہی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا کہ میٹنگ ہو رہی تھی جیسے آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں, تو مجھے بھی سننے کا اتفاق ہوا. ویلنٹائن ڈے پہ جس قدر کمپریہنسو سوشل میڈیا کیمپین چلانے کے لیے بات چیت کی گئی, جتنا اس میں یعنی
نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ڈسکس کی گئیں اور جیسے جیسے توجہ دلائی گئی. تو میں یہ کہتی ہوں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے ہماری سوسائٹی میں اور اتنے انٹلیکچوئلس ہیں جو واقعی رمضان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی کہنا چاہتی ہوں اور میں میڈیا پرسن سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو رائٹ وے میں پروموٹ کریں. اس کو رغبت دلانی ہے تو اس کے لیے سنت طریقے سے بھی نہ ہٹیں. ایگزیکٹلی وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ماحول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا, اور اس میں جو بھی آپ رنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں باہر ہٹ کے نہیں, اسی باؤنڈری کے اندر. لیکن بہت کریٹیوٹی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی ایون اگر آپ دیکھیں تو یعنی صرف یعنی سوشل میڈیا کے تھرو ایک دن کے اندر اندر اتنی زیادہ تحریک پیدا ہو جاتی, چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, لوگ یعنی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتے ہیں, کمیونیکیشنز اسی اعتبار سے شروع ہو جاتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں اسی اعتبار سے. ایسا لگتا ہے کہ وہی ایک میسج جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر آ جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ